انسان اپنی زندگی میں بہت سے تعلقات استوار کرتا ہے، اور ان تعلقات میں سے بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے، اور اس تعلق کو کسی رشتے کا نام تو نہیں دے سکتے، لیکن وہ تعلق دوستی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا وہ دوست میرا جگری دوست ہے، اور میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جس دوست کو آپ نے اپنا اتنا قریبی بنا لیا کہ اس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، وہ فیوچر میں آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے، یا وہ باعث مصیبت نہ بن جائے۔ ہمیشہ دوستی کرنے سے پہلے اس کو جانچنا چاہیے کہ جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں، جس سے آپ دوستی کا ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بری صحبت رکھنے والا تو نہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہمارے ہر بچے کے پاس ماڈرن ڈیوائسز ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ کس کی فرینڈ ریکویسٹ ہے، ایکسیپٹ کر لی، دوستی ہو گئی۔ بارہا ہم نے ایسی نیوز سنی کہ کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کی عزت پامال کر دی گئی، اور جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دوستی فیس بک پر ہوئی تھی، یہ دوستی ٹویٹر پر ہوئی تھی، انسٹا پر ہوئی تھی۔ اس لیے دوستی کرنے سے پہلے ہمیشہ جان لینا چاہیے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، میرے دوست اچھے ہیں یا برے، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ہی پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ اچھے دوست رکھیں گے تو آپ کی تعریف ہوگی، اگر جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی بھی تعریف ہوگی، اور اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی برے لوگوں میں جانے جائیں گے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں، دوست کہہ دیتے ہیں، میں بیٹھتا تو سب لوگوں کے پاس ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا تو بنگی شرابی لوگوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ یاد رکھیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اگر تیری صحبت اچھے دوستوں کے ساتھ ہے تو بھی اچھا ہو جائے گا، اور اگر تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری دوستی، تیری سنگت برے لوگوں کے ساتھ ہے تو بھی برا ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی دوستی کرو اچھے لوگوں کے ساتھ کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حمام کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے مٹی پیش کی، اور مٹی میں سے بڑی دل آویز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا، تو عنبر ہے یا کستوری کہ تجھ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے؟ وہ مٹی کہنے لگی، حضرت میں نہ عنبر ہوں نہ کستوری ہوں، لیکن میں جس جگہ کی مٹی ہوں میرے ارد گرد گلاب کے پھول ہیں، ان کی ہم نشینی کے جمال کی وجہ سے مجھ سے بھی خوشبو آنے لگ پڑی ہے۔ اگر تیرے دوست اچھے ہیں تو تیرا بھی نام اچھائی میں ہوگا، تجھے بھی لوگ اچھے نام سے یاد کریں گے۔ اور اگر تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر تیرا جتنا بھی تو قوی ہے، نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا لیکن میں بیٹھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں ہوں، یاد رکھ کہ وہ ان کا اثر تجھ پر ضرور پڑے گا۔ ایک نوجوان تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے والد کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کرو۔ وہ کہنے لگا، ابا جی آپ فکر نہ کریں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں ان جیسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا باپ بڑا سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس نے مارنے کی بجائے اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ اپنایا۔ وہ بازار سے کچھ آلو بخارے لے کے آیا، جن میں سے کچھ آلو بخارے ٹھیک تھے اور تھوڑے سے گلے سڑے ہوئے بھی تھے۔ اس نے تھوڑے سے جو ٹھیک آلو بخارے تھے وہ نکال لیے، اور باقی آلو بخارے برے جو سڑے ہوئے آلو بخارے تھے ان کے ساتھ رکھ دیے۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جی یہ گلے سڑے تو نکال دیں۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا ان کو بھی رہنے دو، کل ان کو دیکھیں گے۔ اب جب کل آئی تو وہ جو اچھے آلو بخارے تھے، جن کی سنگت وہ برے سڑے ہوئے آلو بخاروں کے ساتھ تھی، وہ سڑے ہوئے آلو بخاروں نے وہ جو ٹھیک آلو بخارے تھے ان کو بھی خراب کر دیا۔ تو اس کے باپ نے سمجھایا، بیٹا دیکھ، اگر تیری صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے نہایت محتاط رہیں اپنے دوست۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر وقت اس کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کی باتوں میں آنے لگ پڑتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا دوست یا تو مشک بیچنے والے کی طرح ہے یا تمہارا دوست دھنی دھونکنے والے کی طرح، کہ اگر تمہارا دوست مشک بیچنے والا ہے، اگر تو اس کے پاس جاتا ہے ہو سکتا ہے تو اس سے خوشبو خرید لے، اگر تو خوشبو نہیں خریدتا ہو سکتا ہے وہ تم کو ہدیہ کر دے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی خوشبو تمہیں ضرور آئے گی۔ لیکن اگر تمہارا دوست کسی بھٹی پر کام کرتا ہے، تم اس کے پاس جاتے، ہو سکتا ہے اس کی چنگاریں جو ہیں وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے، اگر وہ تمہارا کپڑا بھی نہیں چلاتی لیکن جو وہاں سے بدبو اٹھے گی وہ تمہیں ضرور پریشان کرے گی۔ اس لیے ہمیشہ اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے، برے دوستوں میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ دوستی ایسی ہو کہ دنیا میں رہی بس بات ختم، نہیں، دوست بندہ ایسا چنے جو دنیا میں بھی دوست رہے اور آخرت میں بھی تمہارا دوست ہو۔ لیکن آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہر رشتہ جو ہے ہر دوست دشمن بن جائے گا۔ آج جن کے لیے تم ایک دوسرے کو مار دیتے ہو، جن کے لیے تم جھگڑ پڑتے ہو، جن کے لیے نفع نقصان نہیں سوچتے، جن کے لیے حرام حلال نہیں سوچتے، بس دوست نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت والے دن تم دشمن بن جاؤ گے۔ الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہوں گے، ان کی جو سنگت میں رہے ہوں گے وہ وہاں پر بھی دوست ہوں گے، وہ دوستی وہاں پر بھی کام آئے گی۔ دوست یہ نہیں کہ تم برا کام کرتے رہو وہ تمہارے ساتھ شریک رہیں تو تم کہو نہیں ٹھیک ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ شخص بڑا پسند ہے جو مجھے میرے عیب بتائے۔ آج اگر ہمارا کوئی پیارا، ہمارا کوئی دوست ہمارے عیب بتائے تو ہم اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، ہم اس سے پیار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ میرے حق میں ٹھیک نہیں۔ لیکن جو ہماری خوشامد کرے، ہمیں برے کاموں سے نہ روکے بلکہ کہے ہاں بالکل تو ٹھیک کر رہا ہے، ہم اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تو میرا بڑا سجن ہے۔ لیکن یاد رکھو دوست وہی ہے جو تمہیں اگر تم بھلائی کرو تو وہ تمہاری مدد کرے کہ اور بھلائی کرو، اگر تم اچھا کام کرو وہ تمہاری معاونت کرے، اور اگر تم برا کام کرو وہ تمہیں روکے۔ اور یہی دوست ہونے کا حق ہے۔ اگر کوئی ایسے دوست رکھتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔